آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس وومن رائٹر نے سب سے پہلے عورتوں کے رائٹس کی بات کی تھی۔ فیمنزم کو کس نے بنایا؟ یہ لفظ فیمنزم کس ملک سے آیا؟ اس فیمنزم کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کی کن کن فیمیل رائٹرز نے کس طرح سوسائٹی سے پولیٹیکل، سوشل، ایجوکیشنل رائٹس کی ڈیمانڈ کی؟ کیا وہ ڈیمانڈز پوری ہوئی ہیں؟ یہ سب اور بہت کچھ آج کے اس لیکچر میں ہم جاننے والے ہیں، تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سب سے پہلے جس انسان نے ورڈ فیمنزم یوز کیا تھا وہ انسان چارلس فورر تھا۔ یہ فرینچ فلاسفر تھا۔ اس نے دنیا کو یہ ورڈ 1837 میں دیا تھا۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ انگلش لٹریچر میں فیمنزم کا فاؤنڈر کون تھا؟ فیمنزم کو کس نے بنایا؟ آپ نے پی بی شیلے کا نام سنا ہے، جو کہ ایک گریٹ پوئٹ تھے۔ اس نے میری شیلے سے شادی کی تھی۔ میری خود بھی ایک جانی مانی ناولسٹ تھی۔ میری کی ایک مدر تھی جس کا نام میری وولسٹون تھا، جو کہ ایک فلاسفر تھی اور ہمیشہ وومن رائٹس کے لیے یہ آواز اٹھاتی رہی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے وومن کی ایجوکیشنل رائٹس پر بات کی۔ یہ چاہتی تھی کہ وومن کے لیے ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور اسی ایجوکیشن رائٹس پر بات کرتے ہوئے میری وولسٹون نے ایک ورک لکھا تھا جس کا نام اے ونڈیکیشن آف دا رائٹس آف وومن ہے۔ اس ورک کے چھپتے ہی میری کو 2 قسم کے ٹائٹل ملے۔ پہلا ٹائٹل یہ تھا کہ یہ فاؤنڈر آف فیمنزم ہے۔ دوسرا ٹائٹل یہ ملا کہ یہ پہلی فیمنسٹ رائٹر ہے جنہوں نے وومن کے رائٹس پر بات کرتے ہوئے ورک لکھا۔ اس سب کے بعد میں بات کروں گا کہ یہ فیمنزم تھا کیا، اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے مردوں کو ہر کام کرنے کا حق ہے، وہ پولیٹکس میں جا سکتے ہیں، سوشل ورکس کر سکتے ہیں، ہاسپٹل سے لے کر فلموں میں ایکٹنگ کر سکتے ہیں، ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت کچھ میل حضرات کرتے ہیں سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، جو فیمیل کو اجازت نہیں ہے، جو فیمیل نہیں کرتی یا ان کو کرنے نہیں دیا جاتا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ فیمنزم آ جاتا ہے، جو آ کر کہتا ہے کہ کیا عورتیں انسان نہیں ہیں؟ ان کو بھی پولیٹیکل، سوشل، اکنامیکل، پرسنل اینڈ ایجوکیشنل رائٹس چاہیے۔ ہم بھی مردوں کی طرح برابر کے رائٹس چاہتے ہیں، فیمنزم کا ماننا ہے اور کہنا ہے۔ مرد سپیریئر نہیں ہے، وہ اعلیٰ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم سپیریئر ہیں، ہم دونوں ایک ہی ہیں، بس اس سوسائٹی میں برابر کا حق چاہتے ہیں، ایسا فیمنزم کہتا ہے۔ تو یہ سب فیمنزم کی ڈیمانڈز تھیں۔ انہی ڈیمانڈز کو پورا کروانے کے لیے فیمیل رائٹرز نے فیمیل کے رائٹس کے لیے لکھنا شروع کر دیا تھا۔ انہی رائٹرز میں جین آسٹن کا نام سب سے اہم ہے، اور اپنے 6 بہترین ناولز کو اس نے وومن پر لکھ ڈالے، جس میں اس نے فیمیل کی اس وقت کی سوشل پرابلمز کو ڈسکس کیا تھا، اس وقت کی سوسائٹی کو فیمیل کے لیے پیدا ہونے والے جو چیلنجز اس سوسائٹی نے کریٹ کیے تھے، جو مشکلات کریٹ کیے تھے، وہ بھی بتائی۔ سوسائٹی میں رہنے والے میل فیمیل کے لیے کون سی پرابلمز کھڑی کرتے تھے، اس پر بھی اس نے بات کی۔ کس طرح فیمیل کو یہ میل ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ ایجوکیشن نام سے تو فیمیل کو دور ہی رکھا گیا تھا، بس ان فیمیل کو شادی کروانے، بچے پالنے اور ہسبینڈ کو خوش رکھنے کی ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ اس وقت جب بھی فیمیل اپنے رائٹس کی بات کرتی تو اس کی آواز دبا دی جاتی۔ تو جین آسٹن نے بہت کچھ فیمیل کے لیے لکھا۔ اس کے بعد 19ویں صدی جب ختم ہونے جا رہی تھی، تبھی ایک اور رائٹر، ایک اور فیمیل ناولسٹ آتی ہے جس کا نام کیٹ چوپن ہے۔ اس نے ایک ناول دی اویکننگ لکھا۔ اس میں جو فیمیل کریکٹرز ہیں وہ سیکشل پلیجر کو لائک کرتی تھیں۔ اس قسم کی سٹوری لائن کی وجہ سے اس وقت کی لائبریریز جو تھی ایسی بکس کو اپنے ہاں رکھنے سے منع کر دیتی تھی، اور یہ بک لائبریری میں نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد ورجینیا وولف کا نام بہت ہی اہم ہے اس سلسلے میں۔ اس نے اپنے شاندار ناول جو لکھے وہ وومن کے لیے لکھے تھے، جن کے نام یہ ہیں۔ مزید اس نے اس مومنٹ میں کیا کیا ہے، اس کے لیے میں نے ایک سیپریٹ، ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے،
جو آپ کو یہاں پر مل جائے گی۔ اس سب کے بعد دنیا میں نا پہلا ملک نیوزی لینڈ تھا جس نے 1893 میں وومن کو ووٹ کا حق دیا۔ یہ پہلا ملک تھا دنیا میں جو یہ کارنامہ کر پایا۔ باقی کسی ملک نے، جتنے بھی ترقی یافتہ ملک تھے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو نیوزی لینڈ اس سلسلے میں وومن رائٹس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ثابت ہوا۔ پھر 1920 میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے وومن کو ووٹ کے لیے حق دیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ میں وومن رائٹرز آئی، انہوں نے پھر وومن کے لیے لکھنا شروع کیا، اور ان وومن رائٹرز کو بہت زیادہ امریکہ میں اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہسٹری میں پہلے وومن رائٹر کو پلٹزر ایوارڈ دیا گیا۔ تو جس رائٹر کو یہ ایوارڈ دیا گیا اس رائٹر کا نام ایڈتھ ہے۔ یہ امریکن رائٹر کافی پاپولر تھی۔ اس نے ایک ورک لکھا جس کا نام ایج آف انوسینس تھا۔ اس ورک میں وومن کے ساتھ ہونے والے ظلم پر یہ رائٹر کھل کر بات کرتی ہے، اور امریکہ میں کافی اویئرنیس آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد انگلینڈ میں ریبیکا ویسٹ نام کی رائٹر آتی ہے جو ورجینیا وولف کی طرح لکھتی ہے۔ یہاں پر آگے جانے اس سے پہلے آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ انسان جب کچھ کرتا ہے، کوئی آواز اٹھاتا ہے، حق کی بات کرتا ہے نا، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوتی ہے یا پھر کوئی خاص ریزنز ہوتے ہیں۔ جیسے ورجینیا وولف، اس نے فیمیل کے لیے لکھنا اس لیے شروع کر دیا تھا کیونکہ جس دن اس نے ویٹا نام کی لڑکی سے محبت کی نا، اسی دن اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ مزید ابھر کر فیمیل کے لیے لکھے گی، کیونکہ لڑکی سے محبت کرنا سوسائٹی کے لیے بہت ہی الگ تھا۔ تو اس نے کچھ محسوس کیا، پہلے یہ انڈیویژول فیل کر رہی تھی، اب جب اس نے لڑکی سے محبت کا اظہار کر دیا تو کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا اسے، تو اس نے مزید فیمیل کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے بات کرنا شروع کی۔ اسی طرح ریبیکا کی بات کریں تو اس نے نا ایک افیئر کی وجہ سے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا، تو سوسائٹی نے ریبیکا کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ یہ بات نہیں قبول کر رہی تھی کہ ناجائز بچہ کیسے پیدا ہوا۔ تو اس رائٹر نے نا یہاں سے انسپائریشن لی، اپنی ہی زندگی کے انسیڈنٹ سے نا اس رائٹر نے انسپائریشن لے کر ورک لکھے اور دنیا والوں کو بتایا کہ اگر بنا شادی کی عورتیں اگر ماں بنتی ہے نا تو اس میں عورتوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں بنایا ہی ایسا گیا ہے۔ اس نے کافی ہیوی سٹائل سے ریپس پر لکھا، میل کی زیادتیوں پر لکھا، جو عورتوں پر ظلم کیا جا رہا تھا وہ لکھا، اور دنیا کے سامنے بہت کچھ یہ لے کر آئی۔ اس کے بعد اس موومنٹ کے یہ کچھ خاص رائٹرز ہیں، ان سب نے وومن کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے، ان کے حقوق، ایجوکیشنل، پولیٹیکل، اکنامیکل رائٹس کے لیے آواز اٹھائی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں دینا نہ بھولیے گا۔ تھینک فار واچنگ دس۔